رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آج کی جو تھیم ہے وہ ہے ایجوکیشن اینڈ اسلام، یعنی تعلیم اور اسلام. تعلیم کی اہمیت اسلام میں. دیکھیے، یہ اسلام کا الگ سے کوئی ایشو نہیں ہے. ایجوکیشن جو ہے وہ زندگی کا ایک انٹیگرل پارٹ ہے. کوئی بھی شخص ہو، چاہے وہ مذہب کو مانتا ہو یا مذہب کو نہ مانتا ہو، اسلام کو مانتا ہو یا اسلام کو نہ مانتا ہو، تب بھی وہ زندگی تو بتائے گا اس دنیا میں. وہ اس دنیا میں اس کو لائف مینجمنٹ کی ضرورت پڑے گی. تو ایجوکیشن جو ہے وہ آرٹ آف لائف مینجمنٹ ہے. ایجوکیشن ٹیلس یو ہاؤ ٹو مینیج یور لائف. تو جب بھی آپ دنیا میں جینا چاہیں گے تو آپ کو ایجوکیشن چاہیے. دیکھیے، پہلے زمانے میں ایسا تھا کہ ایجوکیشن بہت ہی لمیٹڈ سینس میں چاہیے تھی. اسی لیے ایجوکیشن پہلے زمانے میں پاپولر نہیں ہوئی تھی. یعنی جو کلرجی ہوتی تھی، کلرجی، ان کے ہاں بہت ہی لمیٹڈ سینس میں ایجوکیشن تھا کہ اپنا اسکرپچر خاص فنکشن میں پڑھتے تھے، تو انہیں جو ضرورت تھی کہ اس کو پڑھنا آئے ان کو. رائلٹی میں کچھ ایجوکیشن ہوا کرتی تھی بس. کلرجی اور رائلٹی کے باہر پہلے زمانے میں ایجوکیشن تھی ہی نہیں. اس وقت جو زندگی کا بیس تھی وہ صرف تھی ایگریکلچر. ایگریکلچر بہت ہی یعنی پریلیمنری اسٹیج میں تھی، تو اس میں کچھ علم کا کوئی کام نہیں تھا، ایجوکیشن کا کوئی کام نہیں تھا. ایجوکیشن جو ہے آدمی اپنے گاؤں میں، اپنے گھر میں سیکھ لیتا تھا کیسے ایگریکلچر کو کیا جائے. تو بس. تو پہلے زمانے میں ایجوکیشن بہت ہی لمیٹڈ سینس میں ضرورت پڑتی تھی اس کی. اب آپ جانتے ہیں کہ زندگی بہت زیادہ پھیل چکی ہے. اب ہر چیز کا تعلق ہو گیا ہے ایجوکیشن سے. جیسے آپ دیکھیے، یہ گلاس ہے. میں نے اپنے بچپن میں دیکھا ہے کہ لوگ پانی پی لیتے تھے ناریل کے، جو ناریل کا وہ ہوتا ہے کھول، اس میں پی لیتے تھے پانی. یا مٹی کا بنا لیتے تھے کمہار برتن، اسے پانی پی لیتے تھے. آج آپ پانی پیتے ہیں گلاس میں. تو گلاس کے لیے تو ایک انڈسٹری چاہیے. انڈسٹری کے لیے بہت زیادہ نالج چاہیے. پانی جو ہے، جو اس میں پانی ہے، پہلے زمانے میں پانی کیا تھا؟ کنویں سے نکال لیا، کنویں سے نکال لیا اور پانی آپ کو مل گیا. اب پانی کا بھی ایک بہت بڑی سائنس ہے. ہر چیز کوئی چھوٹی ہو یا بڑی، اس میں اس کا تعلق سائنس سے ہو گیا ہے، علم سے ہو گیا ہے. تو آج ایجوکیشن کی امپورٹنس جو ہے وہ ملین ٹائم بڑھ چکی ہے. تو اسی دنیا میں مسلم کو بھی رہنا ہے
جو آدمی اسلام کو مانے گا کیا وہ کسی آئی لینڈ میں چلا جائے گا؟ وہ پھر لوٹ جائے گا وہاں جہاں زندگی جو ہے بہت ہی لمیٹڈ ہو، اسی دنیا میں رہے گا. تو اسلام انسان کے لیے، انسان کو لائف مینجمنٹ چاہیے، تو بس ایجوکیشن کی امپورٹنس جو کسی اور کے لیے ہے ویسی مسلم کے لیے بھی ہے. بالکل سمپل سی بات ہے. تو بہرحال میں یہ کہوں گا کہ اسلام میں ایجوکیشن کی امپورٹنس بہت زیادہ ہے. قرآن کی جو پہلی آیت اتری وہ تھی اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم. یہ خدا نے قلم کے ذریعے سے سکھایا، بتایا. سچائی کو جو ریویل کیا خدا نے، تو اس کا میتھڈ بتایا قلم. تو قلم کیا کرتا ہے؟ قلم لکھتا ہے. کیا لکھتا ہے؟ بک لکھتا ہے. تو میں یہ کہوں تو بالکل صحیح ہوگا کہ اسلام ایک ایسا ریلیجن ہے جو لٹریچر بیسڈ ہے. لٹریچر بیسڈ، لکھا جائے گا، پڑھا جائے گا. اس طرح سے اسلام کو ایک سے دوسرے تک پہنچایا جائے گا. اتنی زیادہ امپورٹنس ہے اسلام میں ایجوکیشن کی کہ پرافٹ آف اسلام کے زمانے میں ایک وار ہوئی تھی جو کہتے ہیں بیٹل آف بدر. تو بیٹل آف بدر میں مسلمانوں کی طرف سے ایک ڈیفینسو وار تھی، لیکن وہ جیتے. اور دوسرا جو گروپ تھا اس کے 70 آدمی 70 آدمی جو ہے پکڑے گئے. یعنی وہ پریزنرس آف وار تھے وہ 70 آدمی. تو وہ لائے گئے مدینہ. اور مدینہ میں ان کو رکھا گیا ایز پریزنرس آف وار. تو آپ دیکھیں کہ وہ تو انیمی تھے کھلے طور پر. رسول اللہ نے اس زمانے میں دیکھے ایسا تھا کہ مدینہ میں علم نہیں ہوتا تھا، مکے میں علم تھا. تو یہ لوگ پڑھے لکھے لوگ ہوتے تھے اور مدینہ میں علم نہیں تھا. تو اس وقت آپ مدینہ میں تھے. آپ نے اس پریزنرس سے کہا کہ تم لوگ جو ہے ہمارے مدینہ کے 10 بچوں کو پڑھا دو. یعنی ایک آدمی 10 بچوں کو پڑھائے تو تم کو ہم چھوڑ دیں گے. 10 بچوں کو اگر پڑھا دے وہ جو انیمی ہے، انیمی جس کی اینمیٹی اسٹیبلش ہو چکی ہے کیونکہ انہوں نے اٹیک کیا، تب بھی وہ چھوڑ دیں گے. حالانکہ اس میں بہت بڑا رسک تھا، کیونکہ یہ رسک تھا کہ وہ لوگ جب جائیں گے چھوٹ کر تو پھر وہ آرگنائز کریں گے، پھر اٹیک کریں گے. تو گیا کہ اس رسک کے ہوتے ہوئے پرافٹ نے کہا کہ تم 10 بچوں کو پڑھاتے ہو تو چھوڑ دیں گے. چاچ ایسی ہوا. اس کو اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو اسی کو میں کہوں کہ پہلا اسکول تھا اسلام کی ہسٹری میں. اسلام کی ہسٹری میں یہ پہلا اسکول تھا جو مدینہ میں خود پرافٹ نے یعنی قائم کیا. اس کے ٹیچر جو تھے سب کے سب نان مسلم تھے، سب کے سب، کیونکہ یہ تو نان مسلم لوگ تھے اس وقت. آپ غور کیجئے کہ پہلا اسکول جو خود پرافٹ نے کھولا، جس کے اسٹوڈنٹ تو مسلمان تھے سب کے سب، لیکن ٹیچر سب کے سب نان مسلم تھے، بلکہ وہ علمی تھے وہ لوگ. اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اسلام میں ایجوکیشن کو کتنی زیادہ امپورٹنس دی گئی ہے. اس لیے مسلمان اس زمانے میں جب باہر نکلے تو انہوں نے دیکھا کہ باہر کے کنٹریز میں کتابیں لوگوں نے لکھی تھی اس زمانے میں، یعنی ایجپٹ میں اور دوسری جگہوں پر، ایجپٹ میں، سیریا میں، پیلسٹائن میں، ہر جگہ
پچھلے لوگوں کی کتابیں وہاں تھیں جو کہ عبرانی لینگویج میں، سورانی لینگویج میں تھی. اس کا ٹرانسلیشن کیا گیا اور مسلمانوں نے پڑھا اس کو، اور ساری دنیا میں اس زمانے میں یہ ایک پوری موومنٹ چلی، موومنٹ ٹرانسلیشن کی. اس کی لمبی ایک ہسٹری ہے. تو بہرحال میں یہ کہوں گا کہ اسلام میں ایجوکیشن کی اتنی ہی امپورٹنس ہے جتنا کہ کسی اور سسٹم میں ہو سکتی ہے. اب دیکھیے کہ مس انڈرسٹینڈنگ کہاں سے ہوتی ہے. بہت سے لوگوں کو آپ یہ کہتے ہوئے سنیں گے کہ علم اسلام میں، یعنی ایجوکیشن کے اسلام میں کوئی زیادہ امپورٹنس نہیں ہے. کیوں؟ ایک حدیث ہے، اس حدیث میں کہا گیا ہے کہ طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم. علم حاصل کرنا، ایجوکیشن لینا ہر مسلم کے لیے فرض ہے، آبلیگیٹری ہے. تو کیا کہتے ہیں یہ لوگ؟ اس میں علم سے مراد دین کا علم ہے، یعنی ریلیجس نالج. یہاں میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کو سمجھیں کہ یہ اتنی بڑی مس انڈرسٹینڈنگ کیسے ہو گئی. اسی لیے جب انڈیا میں برٹش لوگ یورپین نالج لائے، انگلش لینگویج لائے، سائنٹیفک ایجوکیشن لائے، تو دوسرے لوگ تو خوب پڑھنے لگے، لیکن مسلمانوں نے اس میں بائیکاٹ کیا اس زمانے میں. اب تو مسلمان پڑھ رہے ہیں، پیچھے ہو گئے. جب انیشیل اسٹیج پر مسلمان اس کے خلاف ہو گئے. وہ سمجھتے تھے کہ یہ سب علم اسلام میں نہیں ہے، یعنی جس کو کہتے ہیں سیکولر ایجوکیشن. انہوں نے فرق کیا، ایک ہے ریلیجس ایجوکیشن، ایک ہے سیکولر ایجوکیشن. تو انہوں نے کہا کہ اسلام میں ریلیجس ایجوکیشن ہے، سیکولر ایجوکیشن نہیں ہے. یہ بہت بھاری بھول تھی. تو یہاں میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ بھول کیسے آئی. یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے اس کو جاننا. دیکھیے، جیسا کہ میں نے بتایا کہ حدیث میں تھا کہ طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم. علم کو حاصل کرنا، یعنی ایجوکیشن لینا، ہر مسلمان کے لیے فرض ہے، یعنی آبلیگیٹری ہے. تو انہوں نے کیا کہا کہ علم سے مراد ہے دینی علم، یعنی ریلیجس نالج. ریلیجس نالج کیسے بنا دیا انہوں نے علم کو؟ اس لیے کہ اس زمانے میں، یعنی عباسد پیریڈ میں، علم کی جو کتابیں جو لکھی گئی وہ فقہ کتابیں تھیں. یہ فقہ جو ہے اسی کو سمجھا گیا کہ یہ علم کا، دین کا علم ہے. اور فقہ میں کیا ہوتا ہے؟ فقہ میں لا ہوتا ہے، لا. یہ فقہ مطلب ہے اسلامک لا. اسلامک لا کو آپ اس طرح سمجھیے کہ ہم نماز کیسے پڑھیں، روزہ کیسے رکھیں، حج کیسے کریں، زکوٰۃ کیسے دیں، اور نکاح اور طلاق کا معاملہ کیسے ہو، اور یہ انہیریٹنس کا کیسے کیا جائے، کوئی آدمی چھوڑ کر مرے تو اس کو کیسے بانٹا جائے لوگوں کے درمیان. اس طرح کی جو چیزیں ہیں بہت ہی لمیٹڈ سینس میں، اس کو ریلیجس لا کہتے ہیں، ریلیجس لا. تو انہوں نے کہا کہ یہی ہے ریلیجس، یعنی یہی ہے دینی علم. وہ کیسے؟ چونکہ انہوں نے علم کا مطلب لیا فقہ کا علم، فقہ کا علم. اور فقہ میں یہ سب باتیں تھیں، یعنی ریڈیوسڈ فارم، ریڈیوسڈ یعنی میننگ انہوں نے لیا علم کی. کیوں؟ ان کے نزدیک علم تو وہی تھا جو فقہ میں آ چکا ہو، جو فقہ میں لکھا جا چکا ہو. تو اسلامک لا کو جاننا، بس یہ ہے علم. ان ادر ورڈس، ریلیجس ایجوکیشن ان کے نزدیک تھی اس حدیث میں مراد، اور سیکولر ایجوکیشن نہیں تھی. یہ بہت بڑی فیلیسی ہے. دیکھیے، فقہ جو ہے وہ کل دین کا نام نہیں ہے. فقہ جو ہے دین کے ایک پارٹ کا نام ہے. لا جو ہے، لا
کہ نماز کیسے پڑھیں, روزہ کیسے رکھیں, انہیریٹنس کو کیسے بانٹا جائے, یہ سب جو باتیں ہیں, نکاح اور طلاق کا معاملہ کیسے کیا جائے. تو یہ جو ہے یہ ایک پارٹ ہے. کیوں؟ آپ قرآن کو پڑھیے, قرآن میں آپ دیکھیں کہ اس طرح کی باتیں بھی قرآن میں ہیں. اس کے سوا بہت سی دوسری باتیں بھی ہیں. جیسے قرآن میں یہ ہے کہ سوچنے کو کہا گیا ہے, تفکر, تدبر, سوچو. کہاں سوچو؟ نیچر میں سوچو, زمین و آسمان میں سوچو, سورج چاند میں سوچو کہ خدا نے کیسے بنایا, خدا کیسے اس کو چلا رہا ہے. یعنی جس چیز میں آپ غور کیجیے, سارا قرآن بھرا ہوا اس سے کہ سوچو سوچو سوچو. اس چیز پر, وہی اسی چیز پر جس کو کہ سائنس نے اپنا سبجیکٹ آف اسٹڈی بنایا. قرآن میں جگہ جگہ ماؤنٹین کو دیکھو, اور اوشن کو دیکھو, اور ریور کو دیکھو, اور پلانٹ کو دیکھو, اور ہواؤں کو دیکھو, اور سورج کو دیکھو, چاند کو دیکھو. یعنی ان چیزوں پر سوچو, ان چیزوں پر غور کرو, ان چیزوں کے بارے میں انفارمیشن لو. یعنی چونکہ خدا نے کریٹ کیا ہے, اس پر جب سوچیں گے ہم تو اس میں خدا کی کریشن کو ہم جانیں گے, کریشن میں خدا کو ہم ڈسکور کریں گے. تو آپ یہاں پر آپ دیکھیے, اگر آپ قرآن کو آپ پڑھیں اس طریقے سے تو ٹھیک وہی سبجیکٹ قرآن کے بھی ہیں جو کہ سائنس کے ہیں. کیسی عجیب بات ہے. تو سائنس میں اگر ایجوکیشن کی امپورٹنس ہے تو قرآن کے مطابق اسلام میں بھی اتنی امپورٹنس ہے ایجوکیشن کی. تو چونکہ فقہ میں یہ باتیں نہیں آئیں, یہ جو اسپیکٹ ہے قرآن کا کہ نیچر میں غور کرو, زمین و آسمان میں سوچو, خدا کی کریشن میں دھیان دو. یہ جو کنٹمپلیشن کا جو اسلام میں کہا گیا تھا زور دے کر, تو وہ فقہ میں نہیں آیا. فقہ میں وہ آیا جو لا والا پارٹ تھا اسلام کا, اور یہ پارٹ آئے نہیں. آپ کوئی بھی فقہ کتاب پڑھیں تو آپ کو یہ سب باتیں اس میں نہیں ملیں گی, یہ سب باتیں نہیں ملیں گی جس سے قرآن بھرا ہوا ہے. قرآن کو کہیں سے کھول کر دیکھیے, آپ اس میں پائیں گے کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ زمین و آسمان میں سوچو, زمین و آسمان میں غور کرو. اس میں خدا کے جو سائنس ہیں, سائنس آف گاڈ, اس میں سوچو. پوری نیچر کو خدا کہتا ہے, پوری نیچر کو قرآن نے سائنس آف گاڈ کہا ہے, SIGNS, سائنس, نشانیاں. سارا نیچر جو کہ سبجیکٹ آف اسٹڈی ہے سائنس کا, وہ پورا نیچر جو ہے قرآن کے نزدیک وہ ہے, یعنی سوچنے کے لیے ہے. کہ وہی سبجیکٹ بن گیا قرآن کا جو سبجیکٹ ہے سائنس کا. سائنس یعنی اسٹڈی کرتی ہے زمین کی. قرآن بھی کہتا ہے کہ زمین کو دیکھو. سائنس اسٹڈی کرتی ہے سولر سسٹم کی. قرآن بھی کہتا ہے کہ سولر سسٹم پر غور کرو. سائنس اسٹڈی کرتی ہے پلانٹ کنگڈم کی. قرآن بھی کہتا ہے کہ پلانٹ کنگڈم جو ہے اس پر غور کرو, کیسے پیدا اگے, کیسے درخت بنے. سائنس اسٹڈی کرتی ہے ریورس کی, اوشن کی. قرآن کہتا ہے کہ اس پر سوچو, کیسے دریائیں بہہ رہی ہیں, کیسے سمندر میں اتنا سارا پانی آ گیا ہے. تو وہی تو سبجیکٹ ہے قرآن کا بھی جو سائنس کا ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ سائنس بھی اسلام کا علم میں شامل ہو گئی. یہ جو کہا گیا ہے کہ علم کو حاصل کرنا فرض ہے ہر مسلم پر,
تو اس میں انکلوڈ ہو گئی پوری سائنٹیفک نالج، وہ سارے سائنٹیفک سبجیکٹ سب اس میں شامل ہو گئے. اسی طرح دیکھیے قرآن میں آپ بار بار دیکھیں گے کہ دعوت کا ذکر ہے، دعوی ورک کا. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، جگہ جگہ کہا گیا ہے کہ لوگوں کو دعوت دو، لوگوں کو میسج پہنچاؤ. اچھا میسج کیسے پہنچایا جائے گا؟ تو قرآن میں ہے کہ وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومی، یعنی آڈینس کی جو زبان ہے اس زبان میں پہنچانا. یہ تھا سب نبیوں کا طریقہ. جو آپ کا جو آڈینس ہے، آپ کا جس کو آپ کو ایڈریس کرنا ہے، اس کی زبان، کیونکہ اس کی زبان اگر ہے رشین اور آپ بول رہے ہیں پرشین تو اس کو سمجھے گا نہیں وہ. تو آپ کو قرآن کے مطابق، جس کو ہم کہتے ہیں مدعو، یہ بدو ہے. قرآن میں جو ہے وہ دائی اور مدعو، یعنی ہر مسلم دائی ہے اور ہر نان مسلم مدعو ہے، یعنی ایڈریسر اور ایڈریسی. تو جب آپ قرآن کو پڑھیں گے اور دیکھیں گے قرآن کہہ رہا ہے کہ دعوی ورک کرو، تو جس کے اوپر دعوی ورک کرنا ہے آپ اس کی زبان پتہ کریں گے، تو اس کی زبان کو سیکھنا پڑ جائے گا آپ کو. وما ارسلنا برسول الا بلسان قومی، تو اس کی زبان ہی میں تو آپ اس کو ایڈریس کر سکتے ہیں. تو آپ بتائیے دنیا بھر کی لینگویج جو ہے اس کو سیکھنا اس میں شامل ہو گیا. ایسے ہی دیکھیے ہے کہ وَقُل لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا، کہو ان سے بات اس ڈھنگ سے کہ جس سے ان کا مائنڈ ایڈریس ہوتا ہو. جب تک مائنڈ ایڈریس نہ ہو تب تک آپ نے دعوی ورک نہیں کیا. اچھا مائنڈ کیسے ایڈریس ہوگا؟ اب دیکھیے مائنڈ کیسے ایڈریس ہوگا. اس کے لیے آپ کو وہ ایڈیم جاننا ہوگا جس ایڈیم میں یعنی وہ فیملیئر ہے وہ آدمی جس کو آپ ایڈریس کر رہے ہیں. آپ کو وہ سارے نالج حاصل کرنا پڑے گا جس نالج کو پڑھ کر کے وہ اس کا مائنڈ بنا ہے. تو آپ کو ریڈ کرنا پڑے گا مدعو کا مائنڈ، آپ کو جاننا پڑے گا مدعو کا ایڈیم، آپ کو جاننا پڑے گا کہ مدعو جو ہے اس کا یعنی وہ کیا ہے، یعنی اس کی ریشنل لیول کیا ہے، اس کا ساری باتیں جاننی پڑے گی. یہ سب کیسے جانیں گے آپ؟ تھرو ایجوکیشن. اب آپ دیکھیے یہاں پر غلطی جو ہوئی وہ یہ ہے کہ انہوں نے علم دین کا مطلب لے لیا علم فقہ. علم دین کا مطلب علم فقہ، یعنی ریلیجس نالج کا مطلب فقہی نالج. اور فقہ میں چونکہ انہوں نے ریڈیوس کر کے صرف لا کو لیا تھا، باقی چھوڑ دیا تھا. اس وجہ سے اس حدیث کا مطلب یہ بن گیا کہ جو علم فقہ میں ہے وہ اسی کو پڑھو، اور قرآن جو ہے وہ چھوٹ گیا. قرآن میں تو اور علم ہے اور باتیں ہیں. تو اگر آپ اس بات کو سمجھ لیں تو آپ مانیں گے کہ علم یا ایجوکیشن اسلام میں اتنی ہی امپورٹنس ہے جتنا کسی دوسرے کے لیے امپورٹنس ہو سکتی ہے. کوئی فرق نہیں ہے اسلام میں اور دوسرے سسٹم میں، کیونکہ آپ کو قرآن کہتا ہے کہ نیچر میں سوچو، نیچر میں خدا کے سائنس کو پڑھو. تو ظاہر ہے کہ یہ سب آپ کو سارے علم پڑھنے پڑیں گے، ڈفرینٹ جو برانچز علم کے وہ سب پڑھنے پڑیں گے. آپ کو کیمسٹری کو جاننا ہوگا، آپ کو ایسٹرانومی کو جاننا ہوگا، آپ کو فزکس کو جاننا ہوگا، آپ کو باٹنی کو جاننا ہوگا.
آپ کو زوالوجی کو جاننا ہوگا، ہر چیز کو جاننا پڑے گا، نہیں تو کیسے آپ سمجھیں گے باتوں کو؟ میں یہ نہیں کہتا کہ ہر مسلم پڑھے ساری چیزوں کو، لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ سب باتیں ریلیجس نالج میں نہیں ہیں. دیکھیے جس کے بس میں جتنا ہوتا وہ کرے گا، جس کے پاس اتنا ٹائم ہے، جس کے پاس اتنا وہ ہے انرجی ہے، اس کے مطابق وہ پڑھے گا. جو پڑھ سکے گا تو ساری چیزیں پڑھے گا. ویسے بھی لوگ جو ہیں کوئی میٹرک کر کے چھوڑ دیتا ہے، کوئی بی اے کرتا ہے، کوئی ایم اے کرتا ہے، کوئی ڈاکٹریٹ کرتا ہے، تو یہ تو فرق رہے گا. یہ ان لوگوں میں ہوتا ہے، سیکولر لوگوں میں بھی ہوتا ہے، یہاں بھی ہوگا. تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ دوسرے جو نالج ہے، دوسرے جو علم ہے، وہ اسلام سے تعلق نہیں ہے ان کا. ہر نالج کا تعلق علم سے ہے. دیکھیے علم کیا ہے؟ فیکٹ کو جاننا. کوئی بھی علم کا مطلب یہ نہیں لیتا کہ چوری کرنے کا آرٹ جانو، یہ تو کوئی علم نہیں کہتا کوئی. چوری کرنے کو آرٹ بنا کر پڑھو، یہ تو کوئی نہیں کہتا. جو لوگ بھی کہتے ہیں علم کو تو وہ پازیٹیو سینس میں کہتے ہیں، پازیٹیو سینس میں. تو وہی ہمارا بھی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کہنا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم میں جو کہا گیا ہے کہ علم حاصل کرنا ہر مسلم پر فرض ہے، اس سے کوئی لمیٹڈ سینس میں صرف ریلیجس نالج مراد ہے نہیں، ساری نالج مراد ہے اس سے. ایک اور حدیث ہے، اس حدیث میں یہ کہا گیا ہے، پرافٹ نے کہا کہ کسی باپ کے پاس اپنی اولاد کے لیے اس سے اچھا کوئی گفٹ نہیں ہے کہ وہ اس کو ایجوکیٹ کرے. یعنی اپنی اولاد کو ایجوکیٹ کرنا یہ باپ کی طرف سے سب سے اچھا گفٹ ہے. کتنی بڑی بات کہی گئی ہے. رسول اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ اپنے بیٹے کو خوب اچھے سے کپڑے پہناؤ، اچھے سے کھانے کھلاؤ اور ان کو گاڑیاں دو کہ دوڑائیں گاڑیاں لے کر کے ادھر ادھر. یہ سب کچھ نہیں. سب سے بڑی چیز جو بتائی آپ نے اولاد کے لیے وہ ہے ایجوکیشن. آج کل لوگ اپنے بیٹوں کو، اپنی اولاد کو پیمپرنگ کرنے کو بڑی چیز سمجھتے ہیں، یعنی لاڈ پیار کرنا. تو لاڈ پیار کرنا تو اس سے کچھ ملا نہیں بچے کو. اسلام میں لاڈ پیار نہیں ہے، اسلام میں ایجوکیشن ہے. یعنی ماں باپ جو ہیں اگر وہ لاڈ پیار کریں، پیمپرنگ کریں، تو یہ اسلام کی ٹیچنگ نہیں ہے. اسلام کی ٹیچنگ یہ ہے کہ اپنے بیٹوں کو، اپنے اولاد کو ایجوکیٹ کرو. یہ حدیث ہے کہ کسی باپ کے لیے جو سب سے اچھا گفٹ ہے اپنے اولاد کو دینے کے لیے وہ ہے ایجوکیشن. کتنی بڑی بات یہ ہے. آپ اگر اپنے بچوں کو ایجوکیٹ کر دیں تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ آپ نے سب کچھ دے دیا، سب کچھ دے دیا. کیونکہ ایجوکیشن جو ہے وہی تو گیٹ ہے ساری، یعنی ساری ترقی کا. ایک آدمی جس کو ایجوکیشن ملی ہوئی ہے اس کو سب کچھ ملا ہوا ہے. میں ایک مرتبہ ایک یورپ میں کسی ہوٹل میں بیٹھا ہوا تھا، تو وہاں پر ایک اور آدمی یورپین بیٹھا ہوا تھا وہاں پر میز پر. اتنے میں ایک بلیک آیا. یعنی مطلب یہ کہ وہ یورپین تو وہی کا تھا، وائٹ کلر بتا رہا تھا کہ یہی کا ہے. دوسرا آنے والا جو تھا وہ بلیک تھا، لگتا تھا کہ افریقہ سے آیا ہے یہ. تو کیا ہوا کہ وہ دونوں ایک ہی میز پر بیٹھ گئے.
بیٹھتے ہی اس آنے والے نے اسے بات شروع کر دی. بات ظاہر کہ انگلش میں ہو رہی تھی. تو میں نے کہا کہ دیکھو, ایجوکیشن اگر دی گئی ہے, لینگویج بتا دی ہے کسی کو, تو کہیں بھی جائے وہ فوراً وہ بات کر کے اس سے اس کا وہ ہو جائے گا, اس سے تعلق قائم ہو جائے گا, تعلق بن جائے گا. اگر آپ ایجوکیشن نہ ہوئی ہو, آپ وہ لینگویج نہ جانتے ہو جو جس سے آپ اس سے بات کر سکتے ہو, تو آپ وہاں اسٹرینجر رہیں گے, اسٹرینجر رہیں گے. اور صرف لینگویج کی بات نہیں ہے, آپ کو ڈفرینٹ سبجیکٹ آنا چاہیے. فرض کے وہ آدمی ڈاکٹر ہے, تو آپ کچھ ABCD اگر آپ نہ جانتے ہو میڈیکل سائنس کی, تو کیا بات کریں گے اس سے. وہ آدمی باٹنی کا پروفیسر ہے, تو آپ باٹنی کے ABCD نہیں جانتے ہو تو کیا بات کریں گے اس سے. تو ایجوکیشن کا مطلب ہے کہ لینگویج جاننا اور ڈفرینٹ قسم کے سبجیکٹ بھی جاننا. میرا ماننا یہ ہے کہ ایکسپرٹ تو اسپیشلائزیشن کچھ ہی لوگ کرتے ہیں. کسی ایک سبجیکٹ پر اسپیشلسٹ بننا یہ تو کچھ ہی لوگ کر پائیں گے. لیکن ورکنگ نالج ہر ایک کو ہونا چاہیے. ورکنگ نالج, اسپیشلسٹ سب نہیں پڑھ سکتے, لیکن ورکنگ نالج سب کو ہو سکتی ہے. جب ورکنگ نالج آپ کو ہوگی تبھی آپ دوسرے سے بات کر پائیں گے. اگر آپ کو کچھ بھی نالج نہیں ہے, صرف لینگویج جانے سے کام نہیں چلے گا. تو آپ کو جب قرآن آپ پڑھیں گے تو معلوم ہوگا کہ دعویٰ ورک تو فرض ہے. تو کیسے آپ دعویٰ ورک کریں گے؟ آپ دعویٰ ورک چاہتا ہے کہ آپ لوگوں کی لینگویج بولیں, لوگوں سے بات کرنے کے لیے آپ کے پاس انفارمیشن ہو, ان سے آپ اس طرح بات کر سکیں کہ ان کا مائنڈ ایڈریس ہوتا ہو. یہ سب چیزوں کا تعلق ایجوکیشن سے ہے. تو میں یہ کہوں گا کہ یہ جو حدیث ہے طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم, اس میں سارے علم آ جاتے ہیں, ساری نالج آ جاتی ہے, ساری سائنس آ جاتی ہے, انکلوڈنگ قرآن. یعنی قرآن تو آتا ہی آتا ہے اس میں, عربک لینگویج تو آتی ہے اس میں, لیکن دوسری ساری چیزیں آ جاتی ہیں. میرا مطلب یہ نہیں کہ ہر مسلم ساری چیزوں کو پڑھے, یہ مطلب میرا نہیں ہے. جس کے جتنا بس میں اتنا کرے گا. قرآن میں ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, جتنا اس کے بس میں ہے اتنا اس کی رسپانسبلٹی ہے. تو ان پرنسپل ہم یہ کہیں گے کہ سب کو پڑھنا چاہیے, ہر علم. باقی ہے کہ جس طرح بس میں ہے اتنا پڑھے گا, جس کے بس میں ہے وہ نہیں پڑھے گا. دیکھیے ایک اور آسپیکٹ سے دیکھیے اس معاملے کو. ایجوکیشن جو ہے آج کل بھی لمیٹڈ سینس ہی میں لی جاتی ہے. جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ پہلے زمانے میں ایجوکیشن جو تھی یا تو کلرجی کے لیے تھی یا رائلٹی کے لیے تھی. بس ماسز میں ایجوکیشن کا رواج نہیں تھا اس زمانے میں. آج بھی کیا ہے, ایجوکیشن بہت بڑھ گئی ہے, لیکن آج بھی ایجوکیشن لیتے ہیں کس لیے؟ جاب کے لیے, جاب یعنی کمانے کے لیے. تو کمانا جو ہے وہ ایجوکیشن کا سول پرپز نہیں ہے, وہ ایک پرپز ہے ایجوکیشن کا. میں کہوں گا کہ سب سے بڑا جو پرپز ہے ایجوکیشن کا وہ ہے انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ. انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ سب سے بڑا. تو انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ کیسے ہوگا؟ آئسولیشن میں نہیں ہو سکتا. کوئی آدمی نہ پڑھے تو وہ اس کا فریم ورک ہی نہیں بنے گا, اس کی کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہوگی, کسی بات کو سمجھے کہ نہیں. تو انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ کے لیے ضروری ہے اسٹڈی, آبزرویشن. انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ کے لیے آپ کو ڈسکشن کرنا پڑتا ہے,
دوسروں سے نالج گین کرنی پڑتی ہے, لرننگ پروسیس چلانا ہوتا ہے. یہ سب کیسے ہوگا؟ جب آپ نے ایجوکیشن لیا ہو, ورنہ آپ بات ہی نہیں کر سکیں کسی سے. تو انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ کی میرے نزدیک اسلام میں بہت زیادہ امپورٹنس ہے. قرآن میں بتایا گیا ہے کہ پیغمبر جو آئے, پرافٹ جو آئے, ان کا 4 کام تھا. 4 کام, ان میں سے ایک ہے تزکیہ. 4 میں سے ایک ہے تزکیہ. تزکیہ کیا ہے؟ تزکیہ ہے انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ. تزکیہ مینس انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ. تو انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ جب آپ اتنا امپورٹنس ہے اسلام میں, تو ایجوکیشن اپنے آپ امپورٹنٹ ہو گئی. کیونکہ ود آؤٹ ایجوکیشن دیر از نو انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ. بغیر ایجوکیشن کے آپ کیسے اسٹڈی کریں گے, کیسے لوگوں سے لرننگ پروسیس چلائیں گے, کیسے جو علم کا جو ٹریجر ہے لائبریریوں میں, اس سے آپ کیسے فائدہ اٹھائیں گے؟ یہ سب ایجوکیشن کے بعد ہی ہو سکتا ہے. تو جس آسپیکٹس کی آپ دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ ایجوکیشن بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے. انڈیا میں دیکھیے اس وقت جو ہے 2 پیرلل سسٹم چل رہے ہیں. ایک ہے ریلیجس ایجوکیشن, ایک ہے سیکولر ایجوکیشن. تو میں سمجھتا ہوں کہ دونوں کے بارے میں ایک بات کہوں گا. مدرسہ ایجوکیشن جو ہے وہ ریلیجس ایجوکیشن ہے, لیکن وہ 500-600 سال پہلے جو کریکولم بنایا گیا تھا وہی آج تک چل رہا ہے. دنیا اتنے دنوں میں کہاں سے کہاں پہنچ گئی. ان ادر ورڈس, وہ جو بنا تھا سلیبس, وہ بنا تھا ٹریڈیشنل ایج میں. اب دنیا آ گئی سائنٹیفک ایج میں. اسی ٹریڈیشنل ایج والے سلیبس کو آپ آج بھی پڑھا رہے ہیں. اسی لیے مدرسے میں جو لوگ پڑھ کر نکلتے ہیں وہ آج کے دنیا میں دعوی ورک نہیں کر سکتے. آج کے دنیا میں اسلام کی امپورٹنس کو اسٹیبلش نہیں کر پاتے. تو وہاں پر ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ کس طرح اس کو اپ ڈیٹ کیا جائے, کس طرح اپ ڈیٹ کیا جائے. یہ مدرسہ ایجوکیشن کو باقی رکھتے ہوئے ہمیں اس کو اپ ڈیٹ کرنا ہے تاکہ آج کی ضرورت کو پورا کر سکیں ہم. مدرسے پڑھ کے جو لوگ نکلیں وہ یعنی یہ بتا سکیں کہ آج کیا ریلیونس ہے اسلام کا. مدرسے پڑھ کے جو لوگ نکلے وہ بتا سکیں. دنیا جاننا چاہتی ہے کہ بھی اسلام کا ریلیونس آج کیا ہے. 1400 سال پہلے یہ مذہب آیا تھا, تو آج اس کا ریلیونس کیا ہے یہ کون بتائے گا؟ میں سمجھتا ہوں کہ مدرسے والوں کو بتانا ہے. تو مدرسہ ایجوکیشن کو اگر اپڈیٹ نہیں کریں گے تو یہ کام کیسے کر پائیں گے؟ وہ نہیں کر سکتے. اچھا, ہمارے یہاں جو سیکولر ایجوکیشن آئی تو اس میں جہاں تک میں سمجھتا ہوں ایک بہت بڑی بھول یہ ہوئی کہ ان لوگوں نے یونیورسٹی سے اسٹارٹنگ لیا, یونیورسٹی بنا ڈالی. آپ سوچئے کہ آپ اگر اپنی یونیورسٹی بنا دیں تو سوال ہے کہ اس میں اسٹوڈنٹ کہاں سے آئیں گے؟ یونیورسٹی کے لیے جو فیڈر ادارے ہوتے ہیں, فیڈر یعنی اسکول, وہ آپ نے قائم نہیں کیا, یونیورسٹی بنا دیا. ایک غلطی مسلمانوں نے کی, بڑے دھوم سے یونیورسٹی بنائی اور اسکول قائم نہیں کیے. نتیجہ کیا ہوا کہ اس میں دوسرے لوگ بھر گئے. تو جب تک آپ فیڈر جو ادارے ہیں یعنی اسکول, اس لیول پر اگر آپ اچھا انتظام نہ کریں تو یونیورسٹی بنانے سے کچھ نہیں ہوگا. اس معاملے میں آپ دیکھیے کہ
کرسچن کمیونٹی کے لوگ بہت ہی پریکٹیکل ہیں اس معاملے میں، بہت پریکٹیکل. انہوں نے سارے ملک میں اسکولوں کا جال بچھا دیا. بہترین اسکول انہیں کے ہیں آج. جس سٹی میں آپ جائیے، جس ایریا میں آپ جائیے، سب سے اچھے اسکول جو مانے جائیں گے وہ کرسچن اسکول ہوں. لیکن انہوں نے ایک بھی یونیورسٹی نہیں بنائی. انڈیا میں ان کی ایک بھی یونیورسٹی نہیں ہے. اسکولنگ کا بہت اچھا انہوں نے انتظام کیا. کچھ کالج بھی بنائے لیکن یونیورسٹی نہیں بنائی انہوں نے. اور مسلمانوں نے کیا کیا کہ بس یونیورسٹی کھڑی کر دی. ایک نہیں کئی یونیورسٹی کھڑی کر دی. اور اسکولنگ کا انتظام نہیں کیا. اور دوسری طرف یہ فتویٰ لگ گیا کہ مسلمان کو نان مسلم اسکول میں نہیں پڑھنا چاہیے. نتیجہ کیا ہوا کہ خود مسلمانوں نے تو اسکول بنائے نہیں، اور جو اسکول دوسروں کے لیے تھے وہاں فتویٰ تھا کہ وہاں پڑھو مت. یونیورسٹی بنا کر کے بھی مسلمان صحیح معنوں میں ماڈرن ایجوکیشن کے زمانے میں پہنچ نہیں سکے. ابھی تک وہ پچھڑے ہوئے ہیں. تو بہرحال یہاں جو ہے یعنی مدرسہ ایجوکیشن کو اگر یہ کرنا ہے وہاں کہ ہم اس کو ماڈرنائز کریں، اپڈیٹ کریں، تو ہمیں سیکولر ایجوکیشن کے معاملے میں بھی یہ کرنا ہے. بہترین اسکول کھولیں آپ، بہت اچھے اسکول، اسٹینڈرڈ کے اسکول. اسکولوں کا جال بچھا دیں ہر طرف. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہمیں کسی یونیورسٹی نہیں بنانا ہے، اسکول کھول لیں. اسکول کے لیول پر اچھی اسکولنگ اگر ہو جائے، اچھی اسکولنگ، تو آگے طالب علم جو ہے ہر جگہ کامیاب رہے گا. جہاں بھی جائے گا وہ کامیاب رہے گا. اچھی اسکولنگ نہیں ہے تو آگے کیا کرے گا وہ. تو میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا میں، اور یہی حال دنیا کے دوسرے کنٹریز میں بھی ہے، کہ ہمیں ایک طرف اگر ماڈرن جو ضرورتیں ہیں اس کے مطابق مدرسہ ایجوکیشن کو ہم چلائیں، اور دوسری طرف جو ہماری سیکولر ایجوکیشن ہے اس میں بہت اچھی اسکولنگ کا انتظام کریں. تب جا کر یہ پاسبل ہوگا کہ ہم آج کے لحاظ سے اپنے بچوں کو ایجوکیٹ کر پائیں گے. یہ میں سمجھ پایا ہوں. دوسری بات میں یہ بھی کہوں گا کہ دیکھیے، انسٹیٹیوشن میں جو پڑھائی ہوتی ہے وہی کل پڑھائی نہیں ہوتی. جیسے کہ لوگ کہتے ہیں کہ مدرسوں میں سائنس پڑھاؤ. میں اس کو نہیں مانتا. مدرسے میں انگریزی پڑھاؤ، مدرسے میں ماڈرن جو چیزیں ان کو پڑھاؤ. میں اس کو نہیں مانتا. میں یہ مانتا ہوں کہ مدرسے میں بہت اچھی نالج ہونی چاہیے عربک لینگویج کی، قرآن کی، حدیث کی، اسلام کی چیزوں کی. باقی جو چیزیں ہیں، اب میں ایک مدرسے میں پڑھا، میں نے بھی آپ دیکھیے ایک مدرسے میں پڑھا میں نے، اس مدرسے میں صرف قرآن اور حدیث اور عربک لینگویج یہ پڑھائی جاتی تھی. الگ سے میں نے پرائیویٹ طور پر انگلش سیکھی. یہ ہر آدمی کر سکتا ہے. کچھ چیزوں کو ہمیں باہر سیکھنا پڑے گا. اس مدرسے میں اس کو ہم جوڑیں، اس کی ضرورت نہیں ہے. کیونکہ اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ مدرسے کی ایجوکیشن جو ہے وہ ویک ہو جاتی ہے. کیونکہ آپ دو چیزوں پر ایک ساتھ ایمفیسس نہیں دے سکتے. تو میں یہ مانتا ہوں کہ مدرسے کے ایجوکیشن میں تو اتنا ہی کرنا چاہیے کہ اس کو اپڈیٹ کیا جائے. لیکن یہ جو ضرورت ہے کہ ہم ماڈرن نالج کو جانیں تو اس کو پرائیویٹ طور پر پڑھے آدمی. تو میرا ماننا یہ ہے کہ نہ تو سیکولر ایجوکیشن جو ہے، جو سیکولر انسٹیٹیوشنس ہیں، نہ تو میں اس کو مانتا ہوں کہ سیکولر ایجوکیشنس میں مسجد بنائی جائے اور وہاں اذان دی جائے. میں اس کو نہیں مانتا. میں یہ کہتا ہوں کہ سیکولر ایجوکیشن کے جو انسٹیٹیوشنس ہیں اس میں صرف سیکولر ایجوکیشن ہو، اور ان کو مذہبی ایجوکیشن آپ گھر پہ دیجیے،
مسجد میں دیجیے, نائٹ اسکول کھول کے دیجیے. اس سیکولر ایجوکیشن کے جو انسٹیٹیوشنس ہیں اس میں صرف سیکولر ایجوکیشن ہونا چاہیے. اور اسٹوڈنٹ کی یہ جو ضرورت ہے کہ وہ مذہب کو جانے, اس کا انتظام آپ الگ سے کیجیے, چاہے گھر پہ کریں, مسجد میں کریں, نائٹ اسکول میں کریں, جس طرح بھی کریں. اس مدرسے میں جو ہے کرنا چاہیے کہ وہاں پر جو ایجوکیشن ہے اصلاً تو وہ قرآن و حدیث کی ہو, اور جو ماڈرن نالج ہے وہ الگ سے وہ سیکھے, خود سے سیکھیں, آپ اس کے انتظام کریں, وہاں جا کر وہ سیکھیں. تبھی یعنی زیادہ یعنی تبھی ایجوکیشن جو ہے وہ زیادہ اچھی ایجوکیشن ہو سکے گی. جب آپ خود انسٹیٹیوشن میں دو طرف اس کو لگانے لگتے ہیں اسٹوڈنٹ کو, تو ادھر بھی کچا رہتا ہے, ادھر بھی کچا رہتا ہے, دونوں طرف کمی رہ جاتی ہے. اس وجہ سے میں اس کا قائل نہیں ہوں. آج کل میں اکثر جاتا ہوں کانفرنسوں میں, انڈیا کے اندر بھی, انڈیا کے باہر بھی. مثلاً بہت سے میں ڈائلاگ میں گیا, یعنی ہندو مسلم ڈائلاگ, مسلم کرسچن ڈائلاگ اور مسلم جوئش ڈائلاگ, میں اس میں گیا اور دیکھا, تو میں نے پایا کہ مسلمان جو ہیں اچھا ڈائلاگ کر نہیں پاتے. مسلمان عام طور ہوتے ہیں مونولاگر ہوتے ہیں, اچھا ڈائلاگ نہیں کر پاتے. اس کی وجہ ہے کہ ایجوکیشن ہمارا سسٹم بڑا صحیح نہیں ہے. مدرسہ ایجوکیشن جو ہے وہ لوگوں کو کٹرپن پیدا کرتا ہے, کٹرپن. تو مدرسہ کے ماحول میں جو ٹریننگ ان کی ہوئی ہے اس کو لے کر جب پہنچتے ہیں کسی کانفرنس میں, تو جہاں دوسروں سے سابقہ پڑتا ہے تو اچھا ڈائلاگ نہیں کر پاتے, وہ مونولاگ کرتے ہیں. یعنی اپنی بات تو کہیں گے, دوسرے کی بات سنیں گے نہیں, اپنی بات کہیں گے, دوسرے کے پوائنٹ آف ویو کو سمجھے گے نہیں. یہ بہت بڑی کمی ہے. اس کا سبب کیا ہے؟ اچھی ایجوکیشن نہ ہونا. چاہے مسٹر مسلمان ہو یا مولوی مسلمان, دونوں میں یہ کمی میں نے پائی ہے, دونوں جگہ یہ بات ہے. تو ایجوکیشن کا مطلب ہے کہ آج کے لیول کا انسان بنانا ہے. آج کا زمانہ آپ جانتے ہیں, آج کا زمانہ ہے ڈائلاگ کا زمانہ ہے, کٹرتا کا زمانہ نہیں ہے. تو ڈائلاگ کی اسپرٹ پیدا کرنا یہ بہت ہی ضروری ہے. یعنی خود کہنا اور دوسرے کو سننا, خود کہنا اور دوسرے کو سننا. بس اپنی کہنا یہ ڈائلاگ نہیں ہے. لیکن ہمارا جو پریزنٹ ایجوکیشنل سسٹم ہے وہ اس معاملے میں اچھی طرح ٹرین نہیں کر پاتا. یہ میرا اپنا ایکسپیرئنس ہے کہ لوگ ڈائلاگ کے لیے ابھی تک جو ہماری ٹریننگ ہو رہی ہے تو اس آسپیکٹ سے بہت زیادہ کمی ہے, بہت زیادہ کمی ہے. تو دیکھیے, صرف یہ نہیں کافی ہے کہ آپ لینگویج پڑھ لیں, آپ کو ہندی آ جائے, آپ کو انگلش آ جائے اور دوسری لینگویج آپ سیکھ لیں. نہیں, ماڈرن جو مائنڈ سیٹ ہے اس کو سمجھنا, جو ماڈرن ٹرینڈ ہے اس کو سمجھنا, ماڈرن لیول جو ہے اس کا نالج کا اس کو سمجھنا, تبھی آپ یہ کر سکیں گے. کہ آج کے دنیا میں دیکھیے بہت بڑا سوال ہے, مجھے اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ بھائی اسلام کا ریلیونس آج کیا ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ اسلام جو ہے آیا تھا اس زمانے میں جب لوگ اونٹ پر سواری کرتے تھے, تو آج کا کیا ریلیونس ہے, وہ سمجھ نہیں پاتے اس کو. تو بتانے والے بتانے کے لیے ٹرینڈ نہیں ہوتے. میں یہاں تک پایا ہے کہ مسلم انسٹیٹیوشنس میں جو لوگ تیار ہوتے ہیں پر وقت, ان میں کٹرتا ہوتی ہے, کٹرپن ہوتا ہے,
اس وجہ سے وہ اس کام کو کر نہیں پاتے، اس کام کو وہ کر نہیں پاتے. تو ہماری جنریشن ہے اس کو ہمیں بھرپور طور پہ ایجوکیٹ کرنا ہے. لیکن ہمیں یہ بھی جاننا چاہیے کہ ایجوکیٹ کرنے کا مطلب کیا ہے. ایجوکیٹ کرنے کا مطلب صرف یہ نہیں کہ وہ کمانے کے قابل ہو جائیں، صرف یہ نہیں کہ وہ کمانے کے قابل ہو جائیں، بلکہ کمانا تو ہے ہی ان کو، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ہر مسلمان جو ہے ایک مشن کا ممبر ہوتا ہے. اسلام از اے مشن. اسلام جو ہے صرف ایک کوئی ریچول، کوئی سیٹ آف ریچول نہیں ہے. اسلام صرف ایک کلچر نہیں ہے، اسلام ایک مشن ہے. تو جو آدمی کہتا ہے کہ میں مسلم ہوں وہ اس مشن کا ممبر ہو گیا. تو جب وہ مشن کا ممبر ہو گیا تو پھر اس کو ساری باتیں جاننی پڑیں گی، اس کو ساری باتیں جاننی پڑیں گی، ورنہ وہ مشن کے تقاضے کیسے پورے کرے گا. میں نے ایک مرتبہ ایک آرٹیکل لکھا تھا اپنے میگزین میں، تو اس کا ٹائٹل تھا ون مین ٹو مشن. ون مین ٹو مشن، ایک انسان اور دو کام. تو اس میں نے دکھایا تھا کہ آپ کی دو رسپانسبلٹیز ہیں. ایک یہ کہ آپ کوئی جاب کریں، کوئی بزنس کریں اور کمائی کا کام کریں، ایک یہ ہے. لیکن یہ 50% ہے، یہ کل نہیں ہے. یہ آپ کی لائف کا 50% ہے. 50% کیا ہے کہ آپ جو مشن ہے اس کے لیے کام کریں، دعوی ورک کے لیے کام کریں. اسلام کو آج کے لحاظ سے لوگوں کے سامنے اسلام لائیں تاکہ وہ سمجھیں کہ اسلام کا ریلیونس آج بھی ہے. یہ سب کرنا. تو ون مین ٹو مشن کا مطلب یہ تھا کہ 50% تو آپ اپنی پرسنل جو آپ کی ضرورتیں ہیں اس میں لگائیے، اور 50% آپ کو لگانا ہے یعنی اس کا جو آپ کا مشن ہے مسلمان ہونے کے ناطے، اس کے لیے لگانا اپنے 50% اپنی انرجی کو، اپنے ٹائم کو، اپنے پیسے کو، ہر چیز کو. یہ سب کچھ کے لیے، یہ سب کچھ آپ اس وقت مینیج کر پائیں گے جب کہ آپ کی ایجوکیشن اچھی ہوئی ہو. صرف ویل ایجوکیٹڈ لوگ ہی یہ سارے کام کر سکتے ہیں. ورنہ نہیں کر سکتے. میں ایک مرتبہ گیا اسرائیل کو مسلمان جو ہے صرف ایک ہیٹ کی نظر سے دیکھتے ہیں بس، اور کچھ نہیں جانتے. تو وہاں پر مجھے پتہ چلا کہ یہاں پر ایک لا ہے. وہ لا یہ ہے کہ ہر یہودی ریوالور رکھ سکتا ہے اپنے جیب میں، یعنی وداؤٹ لائسنس. اگر وہ یہودی ہے، اگر وہ اسرائیل کا سٹیزن ہے، تو اس کو جس طرح یہ رائٹ ہے کہ وہ ایک پین رکھے، پین رکھنے کے لیے کوئی لائسنس نہیں چاہیے. اس طرح سے وہ ریوالور بھی رکھ سکتا ہے وہ. تو یہ بات مجھے بہت عجیب لگی، کیونکہ ہم جس کنٹری میں رہتے ہیں یہاں اگر لوگوں کے پاس یہ چھوٹ ہو، جس طرح سے پین اور پینسل رکھتے ہیں اپنے پاس بلا لائسنس، ایسے ہی وہ ریوالور بھی رکھنے لگے بلا لائسنس، تو روزانہ مرڈر ہوگا. وہاں میں نے پتہ کیا تو معلوم ہوا کہ وہاں اس طرح کا مرڈر نہیں ہوتا. کوئی اسرائیلی کبھی کسی اسرائیلی کو نہیں مارتا اگرچہ اس کے پاس ریوالور ہے. لیکن میں نے پتہ کیا وہاں پر معلوم ہوا کوئی اسرائیلی کسی اسرائیلی کو نہیں مارتا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ ریوالور مجھے اپنے انیمی کو مارنے کے لیے، اپنے فرینڈ کو مارنے کے لیے نہیں ہے.
یہ سب کیوں ہے؟ ایجوکیشن کی وجہ سے. وہاں پر میں جب گیا تھا تو میں آپ کو عرض کروں کہ ایجوکیشن کو انہوں نے کتنا امپورٹنس دی. امریکہ میں جو یہودی لوگ ہیں انہوں نے ایک فنڈ اکٹھا کیا $1 بلین، اور وہ لے کر آئے. جو چیف ربائی ہے اسرائیل کا، اس سے ملے. اس سے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہاں آپ سب سے بڑا وہ بنائیں سینیگاگ، سب سے بڑا سینیگاگ بنائیں دنیا کا. $1 بلین میں ہم دیتے ہیں آپ کو، اور ہوگا تو اور بھی دیں گے آپ کو. تو ربائی نے کہا کہ تمہارے خدا کو بہت بڑے سینیگاگ کی ضرورت نہیں ہے، آلریڈی سینیگاگ کے اسی میں تم کر لو اس کے ورشپ. تو تم اس پیسے کو لگاؤ اپنی قوم کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے. تو آج $1 بلین سے وہاں پر وہ کیا گیا، فنڈ بنایا گیا، ایجوکیشن فنڈ، تاکہ کوئی بھی جو پڑھنا چاہے تو پیسہ اس کے لیے رکاوٹ نہ رہے. اس کی وجہ سے وہاں پر کیا ہے، ایجوکیشن بہت وہاں پر ہے. ماسٹر ڈگری سے کم کو ایجوکیشن نہیں سمجھتے. اسی کی وجہ سے اتنے سمجھدار ہے وہ لوگ، سمجھدار ہو چکے ہیں کہ وہ ریوالور ہے ان کے پاس، لیکن وہ جانتے ہیں کہ اس کے کسی کو نہیں مارنا ہے، اینیمی کو مارنے کے لیے. تو میں نے ایک مطلب لکھا تھا ایک آرٹیکل، اس کو تھا سبجیکٹ، اس کا ٹائٹل تھا کہ دشمن میں بھی سبق ہوتا ہے. دشمن میں بھی سبق ہوتا ہے. تو یہ اگر آپ فرض کیے، میں تو کسی کو دشمن نہیں مانتا، میں کوئی بھی سب انسان ہے، دشمن نہیں. لیکن جو ان کو دشمن سمجھتا ہو اس سے میں کہوں گا کہ دشمن ہے تو تب بھی تو سبق لو اس سے. میں سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کو اس زمانے میں اگر دوبارہ اٹھانا ہے، ان کو آج کے زمانے میں جو ڈیولپمنٹ ہو رہا ہے اس لیول پہ اگر لانا ہے مسلمانوں کو، تو اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے ایجوکیشن. اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے ایجوکیشن. اور ایجوکیشن کا مطلب صرف یہ نہیں کہ کچھ جو آج کل جو اردو اسکول کھلے ہوئے وہاں پڑھ لے، وہ نہیں. ماڈرن ایجوکیشن، ماڈرن لیول کی ایجوکیشن، جس چیز کو آج کی دنیا میں انٹرنیشنلی ایجوکیشن مانا جاتا ہے، اس لیول کی ایجوکیشن. تو بہرحال میں یہی کہوں گا کہ ہمیں اس ہر شخص کو بہت ہی اونچی ایجوکیشن لینا چاہیے، تاکہ وہ خود اپنے آپ کو اچھا بنائے اور دوسروں کے لیے بھی اچھائی پھیلانے کا ذریعہ بنے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین.